أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کمائن، جس طرح پانی انزلنا ہو ہم نے نازل کیا اس کو من السماء آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کی نباتات اگائی، مما یاکل الناس، جس سے کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتیٰ کہ اذا جب اخذت الارض، پکڑ لی زمین نے، زخرفہا، اپنی خوبصورتی، وزینت، اور اس پہ بہار آ گئی، وظن اہلھا، اور زمین کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس کھیتی پہ پوری طرح قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ گیا رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدا، ہم نے اس کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی یا چٹیل میدان، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ گزشتہ روز یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کے آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی ہے اس کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر پچھلے درس کا مضمون آپ کے ذہن میں ہو تو وہ مضمون یہی تھا کہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، رنج آتا ہے، انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے بڑے وعدے وعید کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت گزر جاتی ہے تو پھر دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دنیا بڑی میٹھی ہے، بھول جاتا ہے میں نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے، بھول جاتا ہے نمازیں بھی اور روزہ بھی اور توبہ اللہ، سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں کھپ جاتا ہے، دنیا اس کو اندر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جو کچھ اس نے اپنے مصیبت کے وقت میں، دکھ کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں اللہ سے وعدے وعید کیے تھے، سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں جس میں تم کھپ جاتے ہو، جس میں تم اپنے آپ کو جذب کر دیتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے اس دنیا میں بال بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ملازمت بھی ہے، یہی تو امتحان ہے کہ یہ کاروبار کرنے ہیں، ملازمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولنا، یہی تو امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اس دنیا کی زندگی کا عارضی ہونے کا جو مضمون ہے بڑے اچھے طریقے سے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے، کماء انزلناہ من السماء، ہم نے زمین مردہ ہے، زمین بنجر ہے، زمین میں کچھ ہو نہیں رہا، ہم نے اس پہ پانی نازل کیا آسمانوں سے، فاختلط بہ نبات الارض، اب زمین پہ مختلف قسم کی کھیتیاں ہو گئیں، مختلف قسم کی نباتات، گھاس بھی ہے، پھل پھول بھی ہے، درخت بھی ہیں، غلہ بھی ہے، کھیت بھی ہیں، سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، زمین سے کھیتیاں اگاتی ہیں، یاکل الناس والانعام، اور اس سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، تم خود بھی کھاتے ہو، غلہ کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو اور سبزی کھاتے ہو، ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اور جانوروں کے لیے چارہ بھی نکلتا ہے زمین سے، وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، حتیٰ کہ زمین جو ہے وہ بڑی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ زخرفہ کا ہا کا معنی ہے کہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے زمین، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، کھیت ہرے بھرے میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، باغات ہیں، ہر چیز تمہیں خوشنما لگتی ہے، ہر چیز تمہیں بڑی دلکش لگتی ہے کہ بڑی اچھی کھیتی ہو گئی، بڑا اچھا باغ پھل لے آیا،
بڑا اچھا غلہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنی اس سے آمدنی حاصل ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ بدینت، اور پوری طرح بہار آ گئی زمین پہ. اور جو زمین کا مالک ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، دل میں بڑا خوش ہوتا ہے، اس سال تو بڑا پرافٹ آئے گا، اس سال تو بڑی انکم ہو جائے گی، بڑا پھل لگا ہے درختوں کو، باغ میں بڑا پھل آیا ہے، کھیتوں میں بڑا غلہ پیدا ہو گیا ہے. خوب انسان خوش ہوتا ہے دیکھ کے بہار آئی ہوئی ہے، اور سارا کھیت جو ہے یا سارے باغ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے فصل سے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور یقین ہوتا ہے مالکوں کو کس بات کا؟ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ اس فصل کو، باغ کو کاٹنے پہ اور اس کا پھل حاصل کرنے پہ پوری طرح قادر ہیں. جب بھی چاہیں گے جا کے اپنا پھل لے لیں گے، جا کے اپنے فصل کاٹ لیں گے. بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، پھر رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا امر آ جاتا ہے. امر کا مطلب کیا؟ کہ وہ آدمی جو دنیا کی رنگینیوں میں جذب ہے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے غافل ہے، اپنے اچھے کھیت کو، اچھے باغ کو، اچھی نوکری کو، اچھے کاروبار کو دیکھ کے جس کی زبان سے ماشاء اللہ نہیں نکلتا. لولا دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے اسی طرح کا کہ باغ تھا اور ہمسایہ جو تھا وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہارا باغ ہے، بڑی تم سے آمدنی ہوتی ہے، اس سے بڑا اللہ نے فضل کیا ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگا کہ مجھے امید نہیں کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا یا کبھی تباہ ہوگا، اور جس طرح تم کہتے ہو کہ موت آئے گی، موت کے بعد مرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو مجھے یقین نہیں کہ موت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اور اگر اٹھنا ہوا بھی تو وہاں بھی ہمیں بڑا مال دے گا اللہ، بڑی اولاد ہوگی ہماری، ہم عیش و عشرت کریں گے وہاں بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں رات اللہ کا امر آ گیا اور باغ جو ہے وہ اس کا اجڑ گیا، اور جب صبح کو باغ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرد جرم یہ عائد کی کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے، جس طرح اللہ چاہے. اللہ دینے والا چھین بھی سکتا ہے، جس اللہ نے دیا تھا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو عذاب بھی آ سکتا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہمارے گھر بار بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہیں، ہماری نوکری بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے کاروبار اللہ کی نعمت ہے، ہماری جسم و جان اللہ کی نعمت ہے، ہمارا دل دماغ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں انسان کو یاد کر کے دیکھ کے جب انسان کا دل خوش ہو تو انسان کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ایک واقعہ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ باپ جو تھا وہ غلہ آتا جب گھر میں تو اس سے باقاعدہ عشر نکالتا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق نکالتا ہے. لیکن جب معاملہ بیٹوں کے پاس گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹوں کے ہاتھ زمین آ گئی تو بیٹے بڑے سیانے، بڑے عقل مند، PhD کی ہوئی یا ماسٹر کیا ہوا، پیو تو ہمارا بیوقوف تھا، پیو تو ہمارا نالائق تھا، آدھی دولت جو ہے یا آدھی فصل ایسی لوگوں کو تقسیم کر دیتا تھا، اسے تو بیڑا غرق کر دیا سارے مال کا. اب آئندہ جو فصل ہوگی ہم کسی یتیم کو، کسی مسکین کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، اندھیرے اندھیرے جا کے فصل کاٹ لیں گے. بڑا انسان چلاک بنتا ہے اور بڑا ہوشیار بنتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ انسان یہ سمجھتا ہے یخادعون اللہ، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اندھیرے میں چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے، اور جب اپنے فصل پہ پہنچے، اپنے باغ کی جگہ پہ پہنچے
تو ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یہ جگہ ہماری نہیں ہے، یہ کھیت ہمارا نہیں ہے، یہ جگہ نہیں جہاں پہ ہماری فصل تھی۔ لیکن جب انہوں نے اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا کہ یہ تو ہماری ہی جگہ ہے جہاں ہماری فصل تھی، ہمارے کھیت تھے، تو پھر کہنے لگے کہ بے وقوفو، جو کچھ ہم نے کیا ہمیں ہماری نیت کا پھل مل گیا۔ ہماری نیت میں خرابی آ گئی تھی، بگاڑ آ گئی تھی کہ ہم اس فصل سے یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق نہیں نکالیں گے۔ اللہ نے اس کی سزا دے دی ہمیں۔ وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں میں سے جو اچھا آدمی تھا اس نے یہ بات کہی، الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ بے وقوفو میں نے تمہیں کتنی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اپنی فصل دیکھ کے کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے یہ، اللہ کے فضل سے ہے یہ۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کا نام لو؟ یہ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جو اللہ دینے والا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، یہ انسان کے ذہن میں بات رہنی چاہیے۔ اور بار بار مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کے عارضی ہونے کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور واقعات بھی اللہ بتاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کھیتی جب خوب جوبن پہ آتی ہے، کھیتی خوب ہری بھری ہو جاتی ہے، تو زمیندار ویسے بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑی اچھی کھیتی ہو گئی، بڑی اچھی فصل ہو گئی، بڑی انکم ہوگی، بڑا مال اور دولت آئے گا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ دنیا میں کھبا ہوا ہے، چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں، نمبردار صاحب بنے ہوئے ہیں، اکڑ ہے، تکبر ہے، مسجد کے دروازے سے گزرنا ہے تو گردن اکڑا کے گزر جانا ہے، نہ اذان کی پرواہ ہے نہ نماز کی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے۔ خاص دنیا میں کوئی چودھری ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور اپنے آپ کو محتاج بنا کے رکھنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ اکڑ توڑنی بڑی آسان ہے، بڑا اچھی طرح اللہ جانتے ہیں لوگوں کی اکڑ کیسے توڑنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان خوش ہو جاتا ہے کہ فصل پہ بڑی اچھی بہار آ گئی، اللہ فرماتے ہیں عطاہا امرنا لیلا و نہارا، ہم چاہیں تو رات کے وقت عذاب بھیج دیں، چاہیں تو دن کے وقت عذاب بھیج دیں۔ فجعلناہا حصیدا، اور ہم نے اس کھیت کو اور اس باغ کو چٹیل میدان بنا دیا، اس طرح کا چٹیل میدان کہ لم یعنا بالامس، اس طرح چٹیل میدان ہو گیا وہ کھیت جیسے کل جو گزرا ہے، اس کل میں یہاں کوئی تھی ہی نہیں چیز، کسی نے کوئی بیج ڈالا ہی نہیں تھا، کوئی فصل ہوئی ہی نہیں تھی، یا کوئی باغ تھا ہی نہیں یہاں پہ، ایسا ہم نے چٹیل میدان بنا دیا وہاں پہ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنے فرمان بڑے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن انسان احمق اور بیوقوف ہے، انسان کو سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن اس سوچ بچار کے باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو ٹائم دینے کے لیے روزانہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے 8-10 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کرنے کے لیے وقت ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ان فی کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچ بچار کرنے والے ہیں۔ سوچ بچار کس بات کی؟ سوچ بچار اس بات کی کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے کیوں دیا ہے، اگر لیا ہے تو اللہ نے کیوں لے لیا، اگر اللہ نے مجھے صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے، تو یہ صحت کہیں بیماری میں نہ بدل جائے،
یہ جوانی کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، یہ جوانی بیماری میں نہ بدل جائے. یا اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام کیا ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں. اور اگر اللہ نے اولاد لے لی ہے تو مجھے آزمایا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ فکر، غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی بالکل اسی طرح ایک آیت میں اس دنیا کی زندگی کا ایسے ہی تقریباً نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. لوگوں یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے ڈرامہ ہے، ڈرامہ. لہو و لعب ہے. لہو و لعب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے مقصد ہے. یہاں پہ لہو و لعب کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تھوڑے سے وقت کے لیے کھلاڑی جو ہیں وہ پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ میچ کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، 3 گھنٹے کھیلتے ہیں اور اس کھیل کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. یہ پلے گراؤنڈ ہے تمہارا. کھیل کے لیے ہم نے تمہیں وقت دیا ہے 2-3 گھنٹے کا. صحیح کھیل کھیلتے ہو یا غلط کھیل کھیلتے ہو، فاؤل کرتے ہو یا ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہو، وقت دیا ہے ہم نے تمہیں. ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ کنگ بن جاتا ہے. ڈرامے میں ایک آدمی جو ہے وہ چپڑاسی بن جاتا ہے، ایک آدمی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، ایک آدمی وزیر بن جاتا ہے، ایک آدمی باورچی بن جاتا ہے. ڈرامہ 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو کنگ بنا ہوا تھا وہ بھی اپنی اصل شکل میں آ گیا، جو پرائم منسٹر بنا ہوا تھا وہ بھی اپنی اصل شکل میں آ گیا سلوار قمیض میں، اور جو منسٹر بنا ہوا تھا وہ بھی سلوار قمیض میں آ گیا. وہ ڈرامہ 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ بادشاہی 2-3 گھنٹے کی ہے. یہ وزارت جو ہے 2-3 گھنٹے کی ہے دنیا کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، خوب جان رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو. جس طرح تم کھیل کھیلتے ہو، ڈرامے کرتے ہو، یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. کسی کو ہم نے لاکھوں دے دیا، کسی کو کروڑوں دے دیا، کسی کو ہزاروں دے دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. لیکن یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہم نے اپنا انتظام کیا ہے تاکہ دیکھیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ وفا کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں بَزِینَةٌ، اور یہ بہار ہے دنیا کی زندگی جو بڑی دلکش ہے، دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. بَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا بننے کی دوڑ ہے یہ دنیا. جی میں بڑا ہوں، مجھے یہ حاصل ہے، مجھے اللہ نے یہ کچھ دیا ہے، میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں. ساری زندگی جو ہے انسان کو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہوئے گزر جاتی ہے. 50 سال 60 سال کی عمر میں انسان یہی زور لگاتا رہتا ہے کہ میں اتنا بن جاؤں، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میرا اتنا مال بن جائے، اتنی دولت بن جائے، میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں. فرمایا کہ وَتَفَاخُرٌ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے ساری زندگی انسان بڑا بننے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ساری زندگی جو ہے انسان کھپا دیتا ہے اس کام میں کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اور زیادہ سے زیادہ اولاد حاصل کر لوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دوڑ میں تم لگے ہوئے ہو، اتنے تم اس میں مشغول ہو، اتنے تم اس میں منہمک ہو. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو اور تمہیں ہوش ہی نہیں آتی کہ میں کدھر جا رہا ہوں. جوانی بھی آ گئی، اس کے بعد بڑھاپا بھی آ گیا، پھر اس کے بعد اور بھی آ گیا، انسان کی کم ترین عمر آ گئی بڑھاپے والی. اس کے باوجود انسان کی امیدیں لمبی ہوتی جاتی ہیں کہ یہ بھی مجھے بنانا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی لینا تھا. ساری زندگی انسان اسی تگو دو میں لگا رہتا ہے. انسان کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ملتا. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو. کمثل غیث، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا کہ یہ جو تفاخر ہے، مال حاصل کرنے کی ہوس ہے، زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کے ممبر، جی میرا جتھا بہت بڑا ہے، میری پارٹی بہت بڑی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہماری،
فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اولاد اکٹھی کرنی ہے، اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ جتھا لگانا. فرمایا کہ ساری زندگی تم اسی لگے رہتے ہو، حالانکہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ مسالے گئے سن، جس طرح بارش نازل ہوئی آسمان سے، اعجب الکفار نباتہ، زمین سے پیداوار ہوئی، نباتات اگائی، اور کسان جو ہے وہ اس نباتات کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا. ثم یہیجو، اور پھر اس فصل پہ بڑی بہار آ گئی، فصل پک گئی. فتراہ مصفرا، اور اس پکی ہوئی فصل کو تھوڑی ہی دیر گزری، تھوڑی مدت گزر گئی، وہ پکی ہوئی فصل جو ہے وہ زرد ہونی شروع ہو گئی. انسان پیدا ہوا اور پھر نوجوانی کا زمانہ آیا، پھر جوانی کا زمانہ آیا، جوانی کا زمانہ تھوڑا لمبا ہو گیا، اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ زردی آنے والی ہے تمہارے اوپر. یہ بہار اور سرسبزی ہمیشہ نہیں رہے گی. مثال یہی دی اللہ تعالیٰ نے. نباتات اگتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کسان کہ ہری بھری کھیتی ہے، پک گئی ہے کھیتی. فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، اس پہ زردی آنے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، تمہیں خبردار رہو، بھولو نہ اپنے بڑھاپے کو. فرمایا کہ فتراہ مصفرا، تھوڑے ہی مدت کے بعد وہی جو کھیتی تھی ہری بھری اس پہ زردی چھا جاتی ہے. ثم یکون ہوتا من، پھر اس کے بعد بھس بن جاتی ہے، فصل کٹ گئی، اس کا بوسا ہو گیا. اور آگے فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ تو ہے دنیا کی زندگی. انسان پیدا ہوا، بچپن کا دور گزرا، نوجوانی آئی، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، یہ سارے مراحل انسان نے گزار لیے. فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں تو یہ جب سے دنیا بنی یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. انسان پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مرتے ہیں. یہ عارضی زندگی ہے، بے ثبات زندگی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی وہ ہے، دو ہی چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ عذاب شدید، اگر کافر اور فاسق اور فاجر آیا ہے دنیا سے تو پھر عذاب شدید ہے اس کے لیے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کا اطاعت گزار تھا، تو پھر اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اس کو حاصل ہوگا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لوگو آگاہ رہو. مل حیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع الغرور، بڑے دھوکے میں پڑا رہتا ہے انسان. خاص طور پہ جب جوانی آتی ہے تو وہ 10-15 سال کا عرصہ جو ہے بڑے دھوکے میں گزرتا ہے. انسان ایسا لگتا ہے کہ بڑھاپا کیا چیز ہوتی ہے، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں. نہ انسان اپنی ماں کو کوئی سمجھتا ہے، نہ باپ کو کوئی سمجھتا ہے، نہ بیوی کو، نہ اولاد کو. کہتا ہے کہ میں اور میرے مقابلے میں کوئی اور بھی جس نے مجھے جنا ہے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. اتنی اکڑ اور اتنا تکبر آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ مت دھوکے میں پڑو، اس دھوکے میں مت پڑو کہ تم ہمیشہ یہی کچھ رہو گے جو تم کو ہم نے دیا ہے. اس پہ زوال آنے والا ہے، بڑھاپا آنے والا ہے. وہ بڑھاپا جو ہے عمر پہ بھی آتا ہے، وہ بڑھاپا انسان کے مال پہ بھی آتا ہے، باقی چیزوں پہ بھی بڑھاپا آتا ہے. لیکن فرمایا کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے. جب نعمتیں ملتی ہیں تو بھول جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے نہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دنیا کی زندگی جو تھی اس کا بے ثباتی اور اس کے عارضی ہونے کے بارے میں اللہ نے واضح فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ یدعو الی دار السلام. واللہ یدعو، لوگوں یہ تو دنیا کی زندگی ہے جو بالکل عارضی ہے، جس میں دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے، رنج بھی ہے، مسرت بھی ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دنیا کی طرف نہیں بلاتا، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام سے مراد جنت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے کی طرف بلاتا ہے جس راستے کے آہت پہ تمہیں جنت حاصل ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے،
اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو وہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا. یہ ہے مطلب اس کا کہ تم دنیا کی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہو یا جاتے ہو جبکہ اللہ تمہیں دوسرے راستے کی طرف بلاتا ہے. بالکل وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شمع جلائی راستہ دیکھنے کے لیے تاکہ تاریکی میں اور روشنی میں واضح فرق ہو جائے، تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے. لیکن تم نے اپنا معاملہ وہ کر لیا جو شعلے کے اوپر پتنگوں کا ہوتا ہے کہ شعلہ جلنے کے بعد پتنگیں اس پہ آ کے اس پہ داخل ہوتے ہیں، جل کے مرتے ہیں. اس شعلوں میں یا اس آگ میں تم بھاگے چلے جا رہے ہو پتنگوں کی طرف، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں پیچھے کہ اس آگ میں نہ جاؤ، بلکہ اس آگ سے جو روشنی ہے اس روشنی میں سیدھا راستہ دیکھو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو. میں تمہیں کھینچتا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ دنیا میں نے امتحان تو بنایا تمہارے لیے، لیکن دنیا عارضی ہے، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا یہ ساز و سامان ہے دنیا کا. دنیا کی رنگینی اور عیش و عشرت جو ہے بڑی مختصر سے وقت کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں تو تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اس راستے کی طرف بلاتا ہوں جو راستہ جنت کو جاتا ہے. لیکن اتنے واضح احکام اور واضح باتیں ہونے کے باوجود خود ہمیں یہ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں یا اپنی دنیا بنا رہے ہیں. اپنی ہماری توجہ اور محنت جو ہے دنیا بنانے پہ ہے یا عاقبت بنانے پہ ہے. اور اس کا اندازہ بس اتنی سی بات لگا لیجئے، ہم اپنی اولاد کو دنیا بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں یا اپنی اولاد کو دین بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں. دین کی طرف جب نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے شیطان یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ بچہ تمہارا مولوی بن جائے گا، دہشت گرد بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، یہ تو کل جیل میں چلا جائے گا، تمہارا حال کیا ہوگا، کہاں سے کھاؤ گے، بچہ ہے تمہارا. یہ بالکل وہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گا دعا کرنے کے لیے. شیطان نے کہا جوان بیٹا ہے، بوڑھے ہو، تمہارا سہارا کون بنے گا. وہ دھوکہ شیطان آج بھی دیتا ہے ہمیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے تیار ہیں، شاید 1 یا 2% بھی نہ ہوں، اور دھوکہ یہی ہے، کھائے گا کہاں سے. اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ جب نطفہ 40 دن کا ہوتا ہے، 40 دن کا، اس وقت اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سے، یا اللہ یہ مرد ہوگا یا عورت، یا اللہ اس کی روزی کتنی ہے، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے، یا اللہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. روزی تو لکھی جا چکی، جو انسان کی قسمت میں روزی لکھی ہے. یہ کسی تابعی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد کی طرف آیا نماز پڑھنے کے لیے. مسجد سے باہر ایک سوالی بیٹھا ہوا تھا، مان رہا تھا. مجھے اس پہ بڑا ترس آیا. میں نے دل میں نیت یہ کر لی کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنا گھوڑا اس کو دے دوں گا، نماز پڑھنے کے بعد گھوڑا اس کو دے دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ کے نکلا تو وہ سوالی اور گھوڑا دونوں غائب تھے. اب گھوڑا تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، لیکن گھوڑا اسے حاصل کیا چوری کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے. اگر وہ چوری نہ بھی کرتا تو جو گھوڑے کا مالک تھا اس نے نیت کر رکھی تھی کہ میں گھوڑا دوں گا اس کو. یہ دنیا جو ہے یہ بڑا انسان کے لیے دھوکہ ہے. روزی تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ تیرے بیٹے کو میں نے اتنا ہی دینا ہے، اس سے نہ کم ہونی ہے نہ زیادہ ہونی ہے. کینیڈا سے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا، جی بچے کو پڑھانا ہے، بچے کو سعودی عرب میں دین کی علم کے لیے داخل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیسے ہوگا، بتایا سب کچھ. آخر میں سوال کرنے لگا کہ جی اچھا یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بچہ کرے گا کیا، اس کا کام کیا ہوگا. میں نے کہا بھی بچے کی قسم میں جو کچھ ہے، لیکن یہ ہے تو اثار اور قربانی کا راستہ. اگر اثار اور قربانی نہ ہو تو پھر جو اللہ کے رسول نے وعدے فرمائے ہیں کہ فرشتے آگے پر بچھاتے ہیں، وہ کس غرض کے لیے. جو انجینئرنگ اور ڈاکٹری کرنے جاتا ہے اسکول میں، وہ بھی تو گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا فرشتے خوش ہوتے ہیں، فرشتے اسے محبت کرتے ہیں. فرشتے محبت تو اسے کرتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے. جنت کا راستہ تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے. فرشتے پر تو اس آدمی کے پاؤں کے نیچے پھیلاتے ہیں جو قرآن پڑھنے جاتا ہے، جو انجینئرنگ اور ڈگری ڈاکٹری پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے نیچے اس کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہیں. اور اگر یہی دیکھنا ہے کہ بچے نے کل کو بڑا پڑھ کے 10 سال، اور اس میں مدت بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے، دنیا کے معاملے میں تھوڑی پڑھائی کر کے تھوڑا خرچ کر کے انسان بڑی جلدی کمانا شروع کر دیتا ہے. دین کے معاملے میں محنت بھی زیادہ ہے، اور بظاہر ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. لیکن شیطان تو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں سے کھائے گا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہی وہ بات ہے، متاع دنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی جو ہے تھوڑی، اور دھوکہ ہے زندگی کا. دھوکہ دیتا ہے انسان کو یہ دنیا کی زندگی جو ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بلاتا ہوں جنت کے راستے کی طرف، تم جاتے ہو دنیا کے راستے کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے. چاہنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری اردو زبان میں ہے. ہمارے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جس کو چاہا گمراہ کر دیا، جس کو چاہا ہدایت دے دی. اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہدایت کے لائق ہے، یہ واقعی ہدایت چاہتا ہے، اس کے دل میں واقعی ہدایت کی تڑپ ہے، اس کو میں ہدایت دے دیتا ہوں. اور جو آدمی بہانے کرتا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا صرف اوپر سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے یا نہیں ہے. جس کے ساری زندگی کپڑے ہی پاک نہ ہو نماز کے لیے، اللہ اس کی نماز کا محتاج ہے. یا جس کو ساری زندگی اس کی نیند ہی پوری نہ ہو. ہاں جی، نیند نہیں پوری ہوتی سارا ہفتہ. جس کی ساری زندگی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ سویا رہے، مرا کھپا رہے، اللہ کو کیا محتاجی ہے اس کی. جو جہنم میں جانا چاہتا ہے بڑی خوشی سے جائے. جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، وہ جائے جہنم میں. اللہ محتاج نہیں ہے ہماری ان نمازوں کا، یا ہمارے اس قرآن کا، یا ہمارے دین سیکھنے کا. فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جس کو میں واقعی سمجھوں گا کہ یہ میری ہدایت کے لائق ہے، اس کو میں ہدایت دوں گا. اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے اللہ کی ہدایت. ساری نعمتوں سے بڑھ کے صحیح عقیدہ توحید حاصل ہو جانا، اس سے بڑی دنیا کی نعمت اور کوئی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو کتنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور کتنا کچھ صرف کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں دین کے معاملے میں. عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری محنت اکارت. عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ساری محنت اکارت ہے. خواہ وہ کتنا کروڑوں کیوں نہ خرچ کرتے ہوں دین کے لیے، دن رات جاتے کیوں نہ ہوں، دوڑ دھوپ کیوں نہ کرتے ہوں، عقیدہ توحید سیدھا نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان دو راستے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے. ایک راستہ دنیا کی زندگی کا، ایک راستہ دارالسلام کا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ادھر جاتے ہو، میں ادھر بلاتا ہوں. اب دونوں راستوں کے اینڈ پہ جو کچھ ہونے والا ہے، دونوں راستوں کی جب منزل پہ دونوں فریق پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے ذکر فرما دیا کہ جو دارالسلام کی طرف آنے والے ہیں، جو میری دعوت پہ صراط مستقیم کی طرف آنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی. جن لوگوں نے نیک اعمال کر لیے، اللہ کی دعوت پہ لبیک کہی، دارالسلام کا راستہ اختیار کر لیا، صراط مستقیم پہ آ گئے، احسن الحسنی، ان کے لیے اچھا انجام ہے.
ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے، بس زیادہ اور جتنے انہوں نے اعمال کیے اس سے کہیں بڑھ کے زیادہ ثواب اور اجر ہے ان کے لیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہم نے عمرہ کیا تو اس ایک عمرے کا ثواب ایک عمرے کا ہی ملے گا، بلکہ انسان کی نیت، اس کے خلوص، اس کے تقوی کے مطابق اس عمرے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ بڑھا سکتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ 1 ریال خرچ کیا، اس 1 ریال کا اجر و ثواب جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیت اور تمہارے خلوص اور تمہارے تقوی کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دوں گا، اس میں بہت سا اضافہ کروں گا۔ یہ ہے اس راستے کا انجام جس راستے کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے راستے کی طرف آؤ۔ اور بعض صحابہ کرام سے زیادہ ان کی تفسیر میں یہ بات بھی آئی ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی اور بھی نعمت چاہیے، کسی اور چیز کی تمنا یا کسی اور چیز کی خواہش ہے تمہیں؟ اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے نامہ اعمال نیکی والے پلڑے بوجھل کر دیے اپنے احسان سے، یا اللہ تو نے ہمیں پریشانی سے بچا لیا، یا اللہ تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، یا اللہ تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا، یا اللہ اس سے بڑی اور تمنا اور آرزو ہماری کیا ہوگی کہ ہمیں تو نے جنت میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بڑی نعمت میں تمہیں دیتا ہوں، اور اہل جنت کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو نور کے پردے حائل ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ پردے اٹھا دیں گے، اور اہل جنت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، بالکل ایسے جس طرح دنیا کی زندگی میں ہم چاند کو دیکھتے ہیں اور کوئی چیز اس میں حائل نہیں ہوتی، اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی اہل جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں زیادہ ان کا مفہوم یا مطلب جو ہے وہ اللہ کی زیارت ہے۔ نیک اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ بھی ہوگا، اور اس اضافے پہ زائد چیز جو ہے وہ اللہ کی زیارت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہوگی، سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اہل جنت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائی ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی ولا ذلہ، نہ ذلت۔ ان کے چہرے جو ہیں اہل جنت کے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ بوجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے ناظرہ، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنت میں جا کے اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہے اس راستے کا اینڈ جس راستے کی طرف اللہ بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، یہ ہے وہ راستہ جس کا اینڈ یہ ہے کہ نیکیوں کی جزا 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی زیارت۔ حالانکہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ووجوہ یوم مسفرہ، اس دن بعض تیرے جو ہیں خوش باش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نائمہ، بڑے حشاش بشاش ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں ہوگی اور ذلت نہیں ہوگی، جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا اس پہ ندامت یا پشیمانی نہیں ہوگی۔ یہ چیز جو ہے یہ جہنمیوں کا حصہ ہے، چہروں پہ سیاہی کا ہونا اور
ندامت کی وجہ سے چہرے پہ ذلت کا ہونا، یہ جہنمیوں کا حصہ ہے۔ اللہ کا یہ احسان، اللہ نے یہ احسان کے طور پہ جتلایا کہ دیکھو جو جہنمیوں کی علامت تھی یا جو جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس سے بھی تمہیں محفوظ رکھا، جنت بھی دی تمہیں، تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ بھی کیا، اپنی زیارت بھی کرائی، اور اس احسان کا ایک دفعہ الگ سے ذکر فرما دیا کہ تمہارے چہروں کو سیاہی سے محفوظ رکھا، تمہارے چہروں کو ذلت سے محفوظ رکھا میں نے۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جو دارالسلام کی طرف جانے والے لوگ ہیں، اللہ کی دعوت پہ صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس راستے کا جو اینڈ ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا صراط مستقیم کا۔ اب جو دوسرے دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اللہ سے غافل ہو کے، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں ان کی بات تو ہوگی پہلے۔ اللہ تعالیٰ دنیا چھڑانا نہیں چاہتے کہ دنیا چھوڑ کے میری طرف آ، دنیا اللہ چھڑانا نہیں چاہتے، یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحے مجھے یاد رکھنا ہے، مجھ سے غافل نہیں ہونا۔ بال بچے غفلت دلانے والے ہیں، دنیا کا کاروبار غفلت دلانے والا ہے، نوکری غفلت دلانے والی ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ نہ نوکری میں بھولو، نہ کاروبار میں بھولو، نہ بال بچوں میں جا کے مجھے بھولو، مجھے یاد رکھو۔ اگرچہ فرق تو ضرور پڑتا ہے، فرق تو ضرور پڑتا ہے، مسجد میں جا کے جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں میں جاتے ہیں، کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کو اس بات کی بڑی فکر تھی، کہنے لگے کہ میں تو منافق ہو گیا، میری وہ کیفیت نہیں رہتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو بڑی پریشانی ہو گئی اس بات سے، آپ کی مجلس میں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے۔ بالکل وہی بات اللہ کے رسول نے، اور دین جو ہے اس نے اتنا یہ لاجیکل ہے اور اتنا یہ اپیل کر، ہر بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، فرمایا ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ تو تبھی فطرتی بات ہے، تبھی بات ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہو وہی کیفیت گھر میں جا کے رہے، اگر تمہاری کیفیت ایک جیسی رہے تو پھر بازاروں میں فرشتے تمہارے ساتھ سلام کریں آگے۔ یہ تبھی بات ہے، یہ مزاج کی بات ہے کہ جس انسان ماحول میں بیٹھتا ہے، جس قرآن اور حدیث کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں آگے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس پہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، اس مجلس کو چھوڑ کے جب انسان اپنے گھر پلٹتا ہے، بازار سے بھی گزرتا ہے، گھر میں جاتا ہے، تو وہ کیفیت جو ہے وہ طبی امر ہے کہ وہ کیفیت بدل جائے گی، وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ 24 گھنٹے ایک ہی طرح کے رہو، بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جاؤ دنیا میں کاروبار کرو، اپنا نوکری بھی کرو، بال بچوں میں بھی جاؤ، سارے کام کرو، لیکن یہ کام کرتے ہوئے اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے غافل نہ ہونا، یہ ہے بنیادی بات۔ کاروبار کرتے ہوئے حرام حلال کی تمیز کرنا، جب اذان کا وقت ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آ جانا، بیوی بچوں پہ ظلم نہ کرنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی یتیم یا بیوہ پہ ظلم نہ کرنا۔ جب دنیا کے کاروبار کرو تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے رہو، اللہ سے غافل نہ ہونا، یہ ہے مطلوب۔ آگے جن لوگوں کا ذکر ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد نہیں ہے، جن کا مشن اور جن کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، ڈالر کمانے ہیں، ریال کمانے ہیں، روپے کمانے ہیں، فیکٹریاں بنانی ہیں، فلیٹ بنانے ہیں، پلاٹ لینے ہیں، بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی جنہوں نے سمجھ رکھی ہے۔ فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں برائی کا راستہ اختیار کیا، برے کام کیے، جزاء سیئات بمثلھا، ان کو ہم برائیوں کا بدلہ برائی سے ہی دیں گے، برا بدلہ دیں گے انہیں۔ لیکن اس میں اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی مثلھا، کہ جتنی برائی کرے گا بس اتنا ہی اس کو سزا دیں گے۔ نیکی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وزیادتاً، نیکی کے اجر میں ہم اضافہ کریں گے، جتنی اللہ سے محبت کے ساتھ عمل کیا، جتنا اللہ سے خلوص کے ساتھ عمل کیا، اس اعتبار سے نیکی کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے۔ لیکن برائی کے معاملے میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ میں اتنا ہی دوں گا جتنی برائی ہے، اس پہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس کو چاہے جتنی چاہے کسی پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ لیکن گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا ہمیں کہ گناہ کی سزا میں اتنی ہی دوں گا جتنا تمہارا گناہ ہوگا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی۔ اور پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو سیاہی سے محفوظ رکھا، ذلت سے محفوظ رکھا۔ اس میں یہ فرمایا کہ ان کے ذلت چھائی ہوگی، اور اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ رات کے تاریک پردوں کی طرح ان کے چہرے تاریک اور سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ تاریکی اور سیاہی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یہ وہی سیاہی ہے جس کو انسان دھوتا نہیں ہے۔ دنیا میں دھو لو ان سیاہیوں کو، دنیا میں موقع ہے سیاہی کو دھونے کا، ورنہ یہ سیاہی قیامت کے منہ پہ آ جائے گی۔ جس سیاہی نے دل کو ڈھانپ لیا، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو اس نقطے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سیاہی سارے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ مرحلہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ مہر لگ جاتی ہے انسان کے دل پہ کہ اب تمہارے لیے ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں ہے، ہدایت سے تم محروم ہو گئے ہو، ہدایت کا راستہ یا ہدایت کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وہی جو سیاہی ہے وہ انسان کے چہرے پہ قیامت کے دن آ جائے گی، اور جو نیکیاں ہیں ان کا نور ہے، نور۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی سمعی نورا، فی بصری نورا، عن یمینی نورا، عن یساری نورا، فوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا واعظم لی نورا۔ فرمایا کہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاؤ تو گھر میں نکلتے ہوئے گھر سے راستے میں یہ دعا پڑھتے جاؤ اندھیرے میں، اللہم اجعل لی نورا، یا اللہ دنیا میں بھی مجھے نور دے، میرے دل کو نور دے، میرے کانوں کو نور دے، میری آنکھوں کو نور دے، یا اللہ میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، یا اللہ نور سے بھر دے مجھے۔ یہ نور کی تو دعا مانگنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن یہ نور ہمارے چہروں پہ آ جائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، چمک رہے ہوں گے بعض چہرے، نور ہوگا ان کے چہروں پہ۔ گناہوں کی سیاہی ہے، نیکیوں کا نور ہے۔ اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ
آپ کسی شرابی آدمی کو، زانی کو، بدکار کو، ظالم آدمی کو دیکھتے ہیں، خواہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی سینٹر لگا رکھے ہوں یا کتنے ہی چمک دمک ہو یا کتنا اچھا لباس ہو، قدرتی طور پہ اس آدمی سے نفرت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے دل نہیں کرتا دیکھنے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے ایک آدمی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے چہرے میں ایسی کشش ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے یار اس آدمی کے پاس ذرا بیٹھنا چاہیے، اس سے دو چار باتیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے ایسے. وہ جو چہرے میں کشش ہے وہ کس چیز کی آتی ہے؟ چہرے سے وہ نفرت جو پیدا ہوتی ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ چہرے منحوس ہو جاتے ہیں اس دنیا میں بھی اور قابل نفرت اللہ بنا دیتے ہیں وہ چہرے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور وہ چہرے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، ان چہروں میں اللہ کشش پیدا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ ما لہم من اللہ من عاصم، ما لہم یہ جو جہنم دنیا میں کھبے ہوئے لوگ، دنیا میں جذب ہونے والے لوگ، اللہ سے غافل، اللہ کو بھولے ہوئے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی، جب ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو. اب یہ تو عقیدہ قرآن صاف کرتا ہے، یہ قصص الاولیاء عقیدہ صاف نہیں ہوتا اس سے. ساری زندگی گناہ کرتے رہو، کرپشن کرتے رہو، حرام کھاتے رہو، ڈاکے مارتے رہو، قتل بھی کراتے رہو، اور پیر صاحب کے جا کے نام کا نذرانہ دے دو، 10-15 لاکھ یا 20 لاکھ نذرانہ دے دو، سب کچھ معاف ہو گیا، قیامت کے دن بخشوا لیں گے تمہیں، اللہ سے چھڑا لیں گے تمہیں، ہم راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو گیا. یہ دھوکہ کہاں سے لگا انسان کو؟ قرآن تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسے بدبختوں کو جو بھولے ہوئے ہیں اللہ سے، جو غافل ہیں اللہ سے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو ہم سے بچانے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ وجوہہم، اور ان کے چہرے، قطم من اللیل مظلمن، رات کے تاریک پردوں جیسی سیاہی ان کے چہروں پہ ہوگی. رات کے تاریک پردوں جیسی سیاہی ان کے چہروں پہ ہوگی، وہ سیاہی جس میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. کالے سیاہ چہرے ہوں گے مجرموں کے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں اصحاب النار، یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کی عارضی دنیا پہ ریجے ہوئے تھے، دنیا کی عارضی زندگی میں بڑے مگن تھے اور بڑے خوش تھے کہ بابر بیش کوش، دنیا دوبارہ نیست، ایک دفعہ عیش کر لو جتنی کرنی ہے، پھر تو دنیا نہیں ملے گی. فرمایا ایک راستہ وہ ہے جس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی زیارت ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ دنیا کا ہے جس کا اینڈ جو ہے وہ انسان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، لعنت اور پھٹکار ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکوں کا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے عقیدہ توحید پہ، اور شرک کی جڑیں کاٹی ہیں مختلف مثالوں سے، اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط بنائے ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹی ہے، توحید کا عقیدہ پکا کیا ہے. اور اگلی آیت میں، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ وہ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن یہ جو لوگ کہتے تھے جی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بنانے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں، ہماری تقدیر کے مالک ہیں، امام بری تے کھوٹی قسمت کر دے ہری یا کھڑی، یہ فرمایا کہ ان سب کو ہم دنیا میں قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے. کئی صدیاں گزر گئیں جیلانی صاحب کو، لیکن قیامت تک ان کی گیارہویں دینے والے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے جیلانی صاحب کو، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے علی حجویری کو، اس کے باوجود علی حجویری کے دربار پہ نظر نیازیں دیتے رہے.
فرمایا قیامت کے دن ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، علی حجویری بھی ہوں گے، معین الدین چشتی بھی ہوں گے، عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کے چڑھاوے چڑھانے والے 11ویں دینے والے بھی ہوں گے، دونوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ آج ہم تمہارے درمیان اجنبیت کا پردہ ختم کر دیتے ہیں، تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، صدیوں بعد تم آئے اور تم ان کے نام کے نظریں نیازیں دیتے رہے، اجنبیت ہم تمہاری ختم کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ہمیں بتاؤ، اللہ سوال کریں گے جن کو شریک ٹھہرایا گیا، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے شریک بناؤ اللہ کا؟ اور وہ جواب میں کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہمارے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس کا انشاءاللہ میں اگلے درس میں تشریح کروں گا اور ذکر کروں گا۔